گور صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گواہان کو 1:30 بجے لے آئیے. جب یہ ان کو کہتے ہیں جا کر کے 1:30 بجے کہ ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، ہمیں 2 دن یا 1 دن کا وقت دے دیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے، آپ کا کیس خارج کیا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے ہمارے کئی سینئر وکلاء کے جو اس کیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس میں خواجہ حارث صاحب ہمارے لیڈ کونسل ہیں، جب انہوں نے اپلیکیشن دی، گوہر صاحب سمیت ان کے خلاف آبزرویشن دے دی. کیا ہم آج کے آرڈر میں بھی یہ لکھ دیا، کیا ہم قانون اور آئین کی پاسداری چاہتے ہیں؟ کیا ہم قانون کے مطابق کسی ملزم کو انصاف دلانے کے لیے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی انجام نہ دیں؟ تو کیا ہم اس طرز عمل کو کیا کہیں گے؟ یہ انصاف کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، انصاف کو دفن کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جج کو منصف کی کرسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر جسٹس عطر من اللہ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ڈائریکشنز جاری کی تھیں، یہ کہا تھا کہ کوئی جج نہ سوشل میڈیا استعمال کرے، نہ فیس بک، نہ انسٹاگرام. لیکن آج 2023 تک وہ فیس بک استعمال کر رہے تھے، اور ایڈمیٹڈلی اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے عمران خان کے خلاف پوسٹیں لگائی ہوئی تھیں، نازیبا تصاویر لگائی ہوئی تھیں. اور جب ایف آئی اے کو بھیج دیا گیا تو ایف آئی اے نے صرف اتنا کہا کہ آج وہ پوسٹ اویلیبل نہیں ہے. تو کیا ایف آئی اے کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ان پوسٹ کو ٹریس کر سکے یا ان کو آرکائیو سے حاصل کر سکے؟ اس کے لیے 30 ڈیز اور 90 ڈیز کا پیریڈ ہے. فیس بک مینجمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے کل کے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ جناب اس میں ایف آئی اے انکوائری کرے. اگر ایف آئی اے نے کل انکوائری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پوسٹیں اسی کی ہیں، تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ فیصلہ کدھر جائے گا؟ پھر کل کے فیصلے میں عامر فاروق صاحب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ آپ کا حق بنتا ہے اپنے حق میں گواہ پیش کریں. حق کے دفاع کسی کا ختم نہیں ہو سکتا. اس مقصد کے لیے انہوں نے نوٹس کر دیے جو کہ اگلے ہفتے لگے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں اگر ہمارا حق کے دفاع کے بغیر اور عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے سے پہلے اگر آپ نے ہمیں فیصلہ سنا دیا اور ہمیں سزا دے دی تو اس پھر حق کے دفاع کا کیا بنے گا؟ پھر آج بدقسمتی کی بات ہے، جس نے قانون قاعدے کے مطابق گاڑیاں نہیں لیں، جو جرم کیا، وہ ہیں نواز شریف صاحب، وہ ہیں آصف علی زرداری، وہ ہیں یوسف رضا گیلانی، وہ ہیں مریم نواز. یہ جرم ہے جن کے خلاف ریفرنسز بنے لیکن نیب لا کی ترمیم کے بعد وہ واپس ہو گئے. یعنی جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیا ہے توشہ خانہ سے، ان کو تو آپ نے اقتدار دے دیا، اور جنہوں نے قانون اور قاعدے کے مطابق کوئی چیز لی اور اس کی وہ پراپرٹی بن گئی، اس نے کل اس کو بیچا